آخر میں صرف دلائل کی حد تک بات تمام، یہ تصور کی بات ہوگی۔ انسان کی فطرت کا ایک اور بہت بڑا مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ عدل ہو، اور پورا پورا عدل ہو۔ آپ کے دو بیٹے آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، ایک کو آپ ہاتھ میں آئس کریم تھما دیں، دوسرے کو نہ دیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہوں، 1.5 سال کے، 2 سال کے، ابھی انہوں نے کہیں فلسفہ، کہیں منطق، کہیں عدل، اور کہیں سوشیولوجی اور اجتماعیت کہیں پڑھے۔ دو بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں بیٹھے ایک ہی عمر کے ہیں، ایک ہی یعنی سطح کے ہیں، 2 سال کے، 3 سال۔ ایک کے ہاتھ میں تو آئس کریم دے دیجیے یا کھلونا دے دیجیے، دوسرے کو نہ دیجیے، تو یوں دیکھے گا آپ کو، اور تھوڑی دیر بعد روئے گا اور لے کے چھوڑے گا آپ سے۔ کیوں؟ اس کو نہ دیتے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں، ایک کو اس کو بھی نہ دیے تو اس کو بھی نہیں دیے، ایک کو دے دیے تو دوسرا آپ کو یوں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو۔ کہے گا میں بھی تو تمہارا بیٹا، اس کو دیے آئس کریم، اس کو کھلونا دیے، مجھے کیوں نہیں دیے؟ آپ کے 2 جوڑواں بیٹے ہیں، برابر کا سلوک آپ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نے غلطی کی، آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا، دوسرا بیٹا وہی غلطی کرتا ہے، آپ اس کو پیار کر لیتے ہیں، تھپڑ نہیں مارتے۔ پہلے والے پوچھے گا جی کیا بات ہے، ہمیں عقاب، ان کو ثواب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ عدل ہو۔ اس کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کو اس سے جزا ملے، برا کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے معاف کر دیا جائے، ان کو سزا بھی مل جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، برا کام کیا مجھے سزا مل گئی، کوئی بات نہیں۔ عدل انسان کی فطرت کا مطالبہ ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی ہو، تو چاہتا ہے کہ عدل ہو اور پورا پورا بدلہ ملے۔ دوستو یہاں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دنیا بہت چھوٹی جگہ ہے، یہاں ایک شخص کا بھی بدلہ پورا نہیں دے سکتے۔ 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ فرض کیجیے ایک شخص ہے، جب لاکھوں چنگیز خان جیسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے لاکھوں کا خون کیا ہے، اسکندر چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ ایک آدمی آپ کے سامنے ایسا کھڑا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اعتراف کرتا۔ اب آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ پوری اس کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا آدمی اس کے برابر میں کھڑا ہوا ہے، اس نے 1 خون کیا ہے، وہ بھی اعتراف کر رہا۔ اب دوسرے آدمی کو تو آپ کہتے ہیں یہ کیس بڑا سمپل ہے، کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت ہو گئی، چلیے صاحب 1 کا خون کیا تھا، 1 سزائے موت ہو گئی۔ اب وہ جو پہلے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے 100 آدمیوں کا خون کیا ہے، ان کو آپ کیا سزا دیں گے اس دنیا کے اندر؟ سزائے موت۔ یہ تو 1 قتل کی ہوگی، باقی 99 قتل کہاں گئے؟ ایسے چھوٹ گیا وہ۔ ہزاروں مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی، اس نے اس کے پیسے کھائے، اس کے بعد بڑے آرام سے وہ ہسپتال میں گیا، مرمرا کے قبر میں داخل ہو کے بھاگ گیا۔ دوسرا آدمی ہے وہ ساری زندگی ادھر احتیاط کرتا رہا، اس کا نہیں کھانا، اس کا نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، یہ نہیں کرنا، یہ مشکوک، یہ حرام، وہ بھی ویسے مرمرا کے قبر میں سو گیا۔ یار دونوں کا ایک ہی انجام ہوگا، کوئی فرق نہیں رہا۔ قرآن کہتا نہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کتاب گزاروں کو مجرم جیسا بنا دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ افنجعل المسلمین کالفجار، افنجعل المتقین کالفجار، پرہیزگاروں کو ہم فاجر لوگوں جیسے بنا دیں گے، دونوں کا ایک ہی انجام ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، انسانی عقل بھی نہیں مانتی، ایسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بتائیے کہ وہ 99 قتل ان کا کیا ہوگا؟
آپ نے ایک مرتبہ سزا دی، ایک ہی قتل کی بات وہ بھاگ گیا، ہم لوگ فرار ہو گیا، قبر میں چلا گیا، بھاگ کے چھپ گیا، اب اس پہ ہاتھ نہیں ڈال۔ ہاں، اس کے لیے ایک ایسی دنیا چاہیے جس میں ایک مرتبہ اس کو قتل کیا، پھر اس کو زندہ کر دیا، بچوں ذرا دیے اور قتل باقی ہیں، پھر اس کو قتل کیا، پھر زندہ کیا، پھر قتل کیا، 99 قتل پورے کرو۔ ایسا نظام چاہیے، ایسی زندگی چاہیے، اور دنیا کچھ ذرا وسیع چاہیے جس میں اس کو 99 مرتبے 100 مرتبے زندہ کیا جا سکے اور پھر قتل کیا جا سکے۔ یہ تو اس دنیا میں نہیں۔ دوسری مثال اور عرض کرتا ہوں، یہ تو ایک مجرم کی میں نے مثال عرض کی، دیکھنے ایک آدمی کی مثال لیتا ہوں۔ حدیث میں پڑھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، کیا ہمارے ہوتے ہوئے آ جائیں تو شاید دیکھ لیں گے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری عیسائی حکومتیں مل کے چلیے مسلمان دن میں شامل کر دیں کہ ہم بالکل ابھی مان، اور ہم اسلام بھی سارا شامل ہو گیا، عیسائی حکومتیں بھی ساری شامل ہوں گی، دنیا کا میرے خیال 43 سطح ہی بن جاتا ہوں۔ یہ سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خدمات بہت ہیں جو 33 سال میں دنیا میں کرتے گئے تھے، ان کا صلہ اسی دنیا میں دے دو، جزا دے دو ذرا ان کو، اتنی جو خدمات کی ہیں تو ان کو بدلہ ملنا چاہیے نا۔ اب بھی یہ کیا دیتے ہیں ان کو؟ سوچئے، کوئی محل دے دیجئے، خوبصورت عورتوں سے شادی کر دیں تو کچھ کرتے نہیں بیچارے، وہ تو جیتا جی 33 سال میں انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور تھوڑی چاہیے ہم کو مالدار، کھیتی باڑی کے کام وہ تو ان کے پسند کا کام نہیں ہے، کیا دیں گے؟ ہے کیا آپ کے پاس؟ اور اس دنیا میں رکھا کیا ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت تنگ جگہ ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خواہش کی پوری نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی ساری جو ہے 33 سالوں کو تو چھوڑیے، ان کی زندگی کا ایک جز جو ہے اس کا بھی آپ اجر اس دنیا کے اندر نہیں لے سکتے۔ رکھا کیا ہے آپ کے پاس؟ ہے کیا آپ کے پاس؟ اس دنیا میں ہے کیا کہ ایک مومن یا ایک نبی کے کام کا بدلہ اس دنیا میں دے سکیں؟ ہے کیا آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو سوچیے، میں ضد نہیں کرتا ہوں، آپ سوچیے، بتائیے آپ کیا دیں گے ان کو جو ان کی شان کے لائق ہو؟ ایسی چیز نہ ہو جس کو پہلے دھتکار تو کیا ہوں کہ مجھے یہ تو نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ ایسی چیز لائیے جو ان کی شان کے لائق ہو اور ان کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں پورا ہو سکے۔ وہ تو نہیں ہے۔ یہ دنیا تو بہت چھوٹی جگہ ہے، بہت تنگ جگہ ہے۔ ہاں، قیامت کے بارے میں فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ دیکھو ہم تمہارے اجر جو ہیں قیامت کے دن پورے کریں گے، جزاءً وفاقا، پوری پوری جزا وہاں مل جائے گی، ہر ایک کو پورا بدلہ ملے گا، نیک اعمال کا بھی پورا بدلہ وہاں مل سکے گا، برے اعمال کا بھی پورا بدلہ وہاں مل سکے گا، اس دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اور یہ دنیا اس لیے بنائی نہیں گئی کہ یہاں بدلے دیے جائیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے اپنے چھوٹے سے پمفلٹ آخرت میں، مجھے بہت پسند آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایسی ہے جس میں کہ فزیکل لاز گورن کر رہے ہیں۔ فزیکل لاز گورن کرنے کا مطلب یہ کوئی زہر کھائے گا وہی مر جائے گا، کوئی چھت سے چھلانگ لگائے گا وہی مر جائے گا، یہ کوئی فزیکل لاز کو توڑ رہا ہے۔ لیکن ایتھیکل لاز یہاں گورن نہیں کرتے۔ اخلاقی قوانین جو ہے، فطری قوانین، طبیعی قوانین کی یہاں بادشاہت ہے۔ اخلاقی قوانین کا نفاذ ابھی اس دنیا میں نہیں ہوا، وہ آخرت سے ہی چھوڑ دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب پیتے ہی آدمی جو ہے اس کی روحانی موت تو وقت ہو جاتی ہے، لیکن نتائج نظر نہیں آتے، صاف طور پہ ہو جاتے ہیں نتائج، نظر نہیں آتے۔ زہر پی لیا، جسمانی موت اسی وقت ہو جائے گی، سب پتہ چل جائے گا۔ شراب پی لی،
روحانی موت واقع ہو جائے گی لیکن نظر نہیں آئے گی. نظر کب آئے گی؟ آخرت میں، جب کہ ایتھیکل لاز کا، اخلاقی قوانین کی حکمرانی وہاں شروع ہو جائے گی. کیونکہ آخرت ایسی جگہ ہے جہاں طبیعی قوانین کی حکمرانی نہیں ہوگی، اخلاقی قوانین کی حکمرانی ہوگی، اسپرچل لا کی وہاں حکمرانی ہوگی. اس لیے کہ وہاں اخلاقی اعمال جو ہیں ان کا وہاں جزا وہاں مکمل کیا تو ممکن نہیں ہے. اچھا یہاں پہ تو آپ کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کس نے کتنا جرم کیا. ابھی نے ایشس نے ہیرو نے ایجاد کر دی، وہ مر بنا کے بھاگ گیا. اب ہیروئن کتنے لوگ کھا رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جیتے جی مر رہے ہیں. اور کب تک لوگ کھاتے چلے جائیں گے؟ جب تک لوگ ہیروئن کھاتے چلے جائیں گے اس شخص کے جرائم میں اضافہ ہوتا جائے گا یا نہیں؟ یہ تو بھاگے جرائم اس کے بڑھتے چلے جائیں گے. اب اس کا حساب کہ اس کے جرائم کتنے ہیں یہ تو بہت بعد میں ہزاروں سال بعد جا کے فیصلہ ہوگا. ایک شخص نے ایک نیکی کام ایجاد کیا ہے، ایک مسجد بنا کے چھوڑ گیا ہے، ایک دینی تحریک کے علاقے چلا گیا، وہ دینی تحریک صدیوں تک چلتی رہی، وہ تو بیچارہ شہید ہو گیا. لیکن اس دینی تحریک کو وہ چھوڑ گیا، وہ صدیوں تک چلتی رہی. اس کا اجر آپ گنیے تو صحیح کہاں تک جاتا ہے. جتنے مسلمان ہوئے، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیے، جتنے لوگوں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، دعائیں مانگی، اللہ کا ذکر کیے، سب کا اجر اس کے کھاتے میں جا رہا ہے. اس دنیا کا جو یہ اسپین آف لائف ہے، یہ 60 سے 43، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کیا کیا ہے. تو حساب تو 3000 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے کھاتے میں بن کیا رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ کیا ہے. کمپیوٹر بہت دیر تک کام کرتا رہے گا، یہ بیچارہ جا چکا ہوگا. کیا سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تو بیچارہ چلا گیا اور کمپیوٹر بھی چل رہا ہے کہ یہ نیکی بھی آ رہی، یہ نیکی بھی آ رہی، یہ نیکی بھی ہے کہ یہ کمپیوٹر تو بیکار نہیں ہے، اگر تو اس کو ملنا چاہیے. یہ انسان کی فطرت کے مطالبات ہیں. عدل چاہتا ہے، وہ خلود چاہتا ہے، وہ لذت چاہتا ہے، وہ اپنے ارد گرد حسن و جمال چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، یہ قائر ربانی کا خواہش مند ہے. اور یہ ساری فطرت کی خواہش کہ ہر روز ان کی کوئی منزل نہیں، ایسے ہی نفس کا دھوکہ ہے. یہ ساری خواہشیں جو ہماری فطرت کے مطالبات ہیں یہ جھوٹ ہے. ہماری فطرت بول رہی ہے ہمارے ساتھ مستقل تم خدا سے ملنا چاہتی ہوں، میں مجھے خلود چاہیے، مجھے عدل چاہیے. ان آرزوؤں کا، ان مطالبات کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی منزل نہیں. یہ سب فریب ہے، فریب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. فطرت سے ہی، عقل سے ہی، اپنے دل سے ہی پوچھے بھی کہ وہ کہے گا نہیں. ایک ایسا مقام چاہیے، ایک ایسا دن چاہیے، ایک ایسی دنیا چاہیے جو اس سے بہت مختلف ہو. قرآن کہتا ہے کہ ہاں بہت مختلف ہوگی.